اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 3 تک مکمل کر لیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 اور 5. آیت نمبر 2, 3, 4 اور 5 یہ مومنین کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 6 اور 7 یہ کافرین کے بارے میں ہے. گویا سورہ بقرہ شروع ہوتے ہی اپنا ایک پیغام سامنے لیے ہوئے ہے. تو سورہ بقرہ کا پیغام جب شروع ہوتا ہے، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مومنین سے خطاب فرماتے ہیں، مومنین کو مومنین کی باتیں بتاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایمان کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے. جی آیت نمبر 4 ہے والذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. 2 آیات، آیت نمبر 4 اور 5. تفسیر آیت نمبر 4. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اس کتاب کے جسے آپ اللہ کے پاس سے لائے، اور ان کتابوں کی جسے آپ سے پہلے تمام رسول اللہ کے پاس سے لائے تصدیق کرتے ہیں، اور نہ صرف اس میں فرق اور نہ اس میں فرق کرتے ہیں، اور نہ جو آپ لے کر آئے. یعنی جو اس میں وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام اللہ کے احکامات لے کر آئے ہیں اس میں، اور جو اس سے پہلے احکامات لگائے اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، کسی کا انکار نہیں کرتے. وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی بعثت، قیامت، جنت، جہنم، حساب اور میزان کا بھی یقین رکھتے ہیں. اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے بعد میں آنے والی ہے. مومنین کے اوصاف. اس آیت میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا اس سے پہلی آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون میں تذکرہ تھا. مجاہد سے روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات میں مومنوں، اور پھر 2 آیاتوں میں کافروں اور پھر 13 آیاتوں میں منافقوں کا ذکر ہے. یہاں پہ جو انہوں نے پہلی 4 آیات کا تذکرہ کیا، اس سے مراد آیت نمبر 2، 3 اور 4 ہے. الف لام جو ہے وہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بعد کی جو 4 آیات ہیں وہ مومنوں کے بارے میں ہیں، اور اس کے بعد آنے والی یعنی آپ کی 6 اور 7 نمبر آیت جو ہے وہ کافروں کے بارے میں، اور اس کے بعد 13 آیات ہیں جو منافقین کے بارے میں ہے. یہ چاروں آیت ہر اس مومن کے بارے میں عام ہیں جس میں یہ اوصاف پائے جائیں، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی ہو، انسان ہو یا جن، اور ان میں سے کوئی ایک صرف دوسری صفات کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان میں سے ہر صرف دوسری کو مستلزم ہے اور اسی سے مشروط ہے. مثلا ایمان بالغیب اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اس وقت تک صحیح نہ ہوگا جب تک اس کتاب پر بھی ایمان نہ ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. نیز ان تمام کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جنہیں آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے تھے. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کے ساتھ آخرت کا بھی یقین ہو. اللہ نے مومنوں کو ان تمام باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. سورۃ النساء. مومنو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزمان پر نازل کی ہے، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں، سب پر ایمان لاؤ. اور فرمایا
وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ۔ سورہ العنکبوت۔ اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتریں ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اور فرمایا یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، سورۃ النساء۔ اے کتاب والو، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب قرآن پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ۔ اور فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، سورہ المائدہ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہیں ان کو قائم نہ رکھو۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانے والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورۃ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ اور فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، سورۃ النساء۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا، سب کو مانا علاوہ ازیں۔ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کو اللہ، اس کے رسول، اس کی کتابوں اور دیگر تمام امور پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومنین اہل کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر ان کا اپنی شریعت پر مفصل ایمان ہو، پھر مشرب اسلام ہونے کے بعد اس کے ساتھ مفصل طور پر ایمان لے آئیں تو انہیں دگنا اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ دیگر لوگوں کا سابقہ شریعتوں پر ایمان مجمل ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث ہے اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم۔ جب اہل کتاب تم سے بیان کریں تو ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ لیکن بہت سے عربوں کا اس اسلام کے ساتھ ایمان جس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اہل کتاب کے ایمان کی نسبت زیادہ مکمل، اکمل اور جامع ہو سکتا ہے۔ دوبارہ ایمان لانے کی حیثیت سے اگرچہ اہل کتاب کے لیے اجر و ثواب بھی دگنا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کی تصدیق اس قدر ارفع و اعلیٰ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کا اجر و ثواب اہل کتاب کے اس دگنے اجر و ثواب سے بھی بڑھ کر ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی آیت نمبر 5 کی تفسیر، ہدایت اور فلاح مومنوں ہی کا نصیب ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اولئک، یعنی یہی لوگ ہیں جن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کیا گیا، نیز وہ دار آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ ایمان اس بات کو مستلزم ہے کہ اعمال صالحہ سر انجام دیے جائیں، محرمات کو ترک کر دیا جائے، چنانچہ جو لوگ ان اوصاف سے متصف ہیں وہ اعلیٰ ہدم یعنی ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نور بیان اور بصیرت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ انہیں جس چیز کی طلب تھی انہوں نے اسے پا لیا، اور جس کے شر سے یہ بھاگتے تھے انہوں نے اسے نجات پا لی۔ یہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے ثواب اور جنت میں ابدی سرمدی زندگی کو پا لیا اور اس عذاب سے نجات پا لی جسے اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو جی الحمدللہ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر۔ اس طرح اس کا جو سورہ بقرہ کا جو پہلا پورشن ہے جس میں سورہ بقرہ میں
پہلی 4 آیات میں مومنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، مومنوں کے ایمان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ مومنوں کا ایمان کس پر ہونا چاہیے، وہ اس کے بعد ہی وہ اس ہدایت پر آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے اس کا سمجھنا، اس کو پھیلانا آسان فرما دے، اور ہماری یہ کاوش قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔